السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 1۔ مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دنوں میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو اوف! اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کی رونے کی بابت استفسار ضرور کروں گا۔ میں سید اذان شاہ بخاری مسز ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز ہمدانی ایک پروقار خاتون تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت ہمدانی، جس کی شادی انہوں نے اپنی بانجی زرنگار سے کر دی تھی۔ مسز ہمدانی کے 3 پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا بھی کہ یہ بلی ہے کس کی، کس نے پالی ہے، جاؤ اسے بگا کر آؤ، مگر وہ بچے عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت مدھم، دبریز پردے، ماحول کچھ عجیب اور پراسرار خاموشی۔ صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز، کبھی گراہٹ تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر پر دے مارتا۔ مگر خیر یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز ہمدانی کمرے میں آئیں اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی مخاطب ہوئی، ہاں تو میاں اذان خیر ہے صاحب، ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہے تو بلا خوف و خطرہ کہہ دیں، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں۔ بڑے پوتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی، ایسی اثنا میں خانسامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز ہمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جان شوہر کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ وہ ایک واضح دار خاتون تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر پڑے بال بہت واضح تھے۔ آغا جانی، ایک بلی کے رونے کی آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتائج پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ایک آہ بھری اور بولی، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میری کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔